کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک جملہ آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہاں تک کہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ ہر حرف میں ایک راز، ہر کام کا آغاز، ہر مشکل کا حل، ہر دروازے کی چابی جو کھلتی ہے، مگر صرف ان کے لیے جو اس کا راز جان جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ الفاتحہ میں ہے، یعنی کہ قرآن جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کا نچوڑ صرف 7 آیات پر مشتمل سورہ الفاتحہ میں پوشیدہ ہے۔ اب قرآن میں کس چیز کا علم موجود ہے؟ ما نزلنا علیک الکتابۃ بیانا لکل شیء، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ شیء لفظ کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ جو بھی چیز رب ذوالجلال کی تخلیق ہے شیء کہلاتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قرآن مجید میں تمام حقائق و معارف، جملہ، علوم و فنون موجود ہے، چاہے وہ صراحتاً بیان کیے گئے ہیں یا اشارتاً، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر بسم اللہ کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آ جائے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، اس کی انتہا بسم اللہ کی ایک نقطے میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ نقطہ اللہ کی لامحدود علم و عظمت کی علامت ہے، جسے سمجھنا انسان کی محدود عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ گویا قرآن کی بے پایہ وسع اور کائنات کے تمام راز اس ایک نقطے میں سمٹ گئے ہیں۔ اب ذرا بسم اللہ کی بے کے ڈیزائن پر غور کریں، ایک کرب جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیں، جو سائنس کے مطابق ایک جال سا بچھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک سٹرونگ کرب ہے۔ یہ پورا کرب ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگلاریٹی موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہوریزن ہے جس میں گرنے والی ہر شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہوریزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک بلیک ہول کا کرب شروع ہوتا ہے جس کے بالکل نیچے سنگلاریٹی ایک نقطہ میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کریں جس میں فرمایا گیا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ الفاتحہ، الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے، یعنی ساری انفارمیشن ایک نقطے سنگلاریٹی کے اندر ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر انتہائی زیادہ انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دی جائے تو خود بخود وہ پوائنٹ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگلاریٹی تیار ہوگی، جس سنگلاریٹی کا ذکر آج سائنس کر رہی ہے۔ اس کا قانون صرف 60 سے 1400 سال پہلے دین اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ ساری کائنات کا علم بسم اللہ کی بے کے نقطے میں موجود ہے۔ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف 5% حصہ ہی ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کی 7 ارب کے تعداد میں کہکشائیں موجود ہے، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات، ہماری زندگی، موت، برزخ، آخرت، حتیٰ کہ ذرے سے لے کر ایک دیوہیکر ستارے کا علم ایسے موجود ہے جو کہ آج ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنی حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے بھی وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی حجازی شان نمایاں ہے۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن کریم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ حیران کن دریافت امریکی یونیورسٹی کے کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر راشد خلیفہ نے کی، جنہوں نے 1968 میں مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن کے آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا،
तो इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान करीम के अल्फाजो हरूफ में उन्हें एक ऐसी हसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल अदराक के लिए इस वक्त तक बने हुए कंप्यूटर काफी नहीं थे। कलाम अल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहां अल्लाह फरमाता है कि दोज़ख पर हमने अपने 19 मुहाफ़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 की अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजत इंतजाम से है। फिर हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह को रखा गया है। क्या इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है? क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 हैं। फिर ये देखकर मजीद हैरत में इजाफा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और इनके बारे में रिसर्च की गई तो साबित हुआ कि लफ्ज़ इसम पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अल-रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रबे 3 का हासिल है। लफ्ज़ अल-रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रबे 6 का हासिल है। लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान में 2698 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रबे 142 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका मतलब है अल्लाह की ज़ात पाक किसी साथ की ताबीर नहीं और वो यकता है। कुरान मजीद की सूरत की तादाद भी 114 है जो 19 ज़रबे 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाज़िल ना हुई, लेकिन सूरह नमरा आयत 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाज़िल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। इस किताब में मौजूद हर लफ्ज़ जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और इसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म और अरफान का एक वसील जहां है। जहां दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। शयातीन का जिक्र 88 बार आया है तो मलाइका का जिक्र भी 88 बार आया है। इस तरह मौत का जिक्र अगर 145 मरतबा आया है तो जिंदगी का जिक्र भी 145 मरतबा ही आया है। कुरान में नफा का जिक्र 50 मरतबा तो फसाद का जिक्र भी 50 मरतबा है। साथ ही साथ कुफ्र ईमान भी 25-25 मरतबा। कुरान में लफ्ज़ शर 12 मरतबा आया है और शर अरबी में महीने को कहते हैं और ये हम सब जानते हैं कि साल में 12 महीने ही होते हैं। इतनी बड़ी किताब में सादी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्नफ के बस की बात नहीं। ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए हैं। इस किताब के हर लफ्ज में हजारों राज छुपे हैं जिसमें कोई शक नहीं। ये सब सुनकर एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई हमने कभी गौर किया है कि कुरान में छुपे ये हैरत अंगेज राज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि बिस्मिल्लाह का एक नुक्ता जो कायनात के असरार को समेटे हुए हैं हमारे रोजमर्रा के अमाल में कैसे शामिल हो सकता है? ये महज अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा इल्म है जो जिंदगी की हर गति सुलझाने की सलाहियत रखता है। क्या हमने कभी कोशिश की है कि कुरान को सिर्फ तिलावत की हद तक ना रखें बल्कि इसके मायने को समझकर अपनी जिंदगी में अमली तौर पर शामिल करें?